السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یقیناً وہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، ایک پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی بہت بڑی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ تقریباً ہمارے معاشرے کا ہر فرد اس غلط فہمی کا شکار ہے، جو میں دور کرنا چاہتا ہوں آپ کی۔ اگر آپ توجہ سے سنتے رہو گے تو اللہ نفع بڑھا دے گا آپ کو انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ جو اپنا آرام، سکون، نیند، گھر بار چھوڑ کر ادھر بیٹھے ہوئے ہو نا، یہ جو وقت دے رہے ہو، انشاءاللہ الرحمن آپ کو اس وقت دینے پر پچھتانا نہیں پڑے گا زندگی میں کبھی بھی۔ آپ کبھی نہیں پچھتائیں گے کہ ہم وقت نہ دیتے تو آرام کر لیتے، کوئی اور اپنا کام کر لیتے، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں۔ انشاءاللہ زندگی میں کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا اس وقت دینے پر۔ عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو ہرگز یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے جہنم کی آگ میں جلیں۔ کوئی ایک بندہ بھی جہنم میں جائے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ وہ کافروں کو، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں،
کمیونسٹوں، کوئی بھی دنیا کا کافر ہو، بدھ مت ہو، کافروں کے کسی بندے کو بھی اللہ جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ اس نے کافروں کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنے 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کو بھیجا ہے۔ اللہ نے آسمانوں سے ان بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ نبیوں نے اپنی ساری زندگیاں ان انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کھپا ماری تھی۔ سب نبیوں نے اپنی زندگیاں کھپائی تھی کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو بھی رات کو بھی، گرمی میں بھی سردی میں بھی، کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ آپ نے اپنا چین، اپنا آرام، اپنا سکون وہ لوگوں کے لیے قربان کیا ہوا تھا، لوگوں کے بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے۔ لوگ گالیاں دیتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو تانے دیتے تھے، آپ پر پتھر برسا کر لہو لہان کر دیتے تھے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیر خواہی، ان کی ہمدردی، ان کے بھلے کی کوششوں میں مسلسل لگے رہتے تھے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کو جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، آپ غور تو کریں، کوئی ماں اپنے گود اٹھائے بچے کو جلتے ہوئے تندور میں ڈالنا پسند کرتی ہے؟ ہاں، کوئی ڈال سکتی ہے؟ چلو گود اٹھایا ہوا بچہ نہیں ہے، بڑا بچہ ہے، توجہ کرنا میری طرف، بڑا بچہ ہے، ماں کا نافرمان ہے، ماں کے آگے زبان چلاتا ہے، ماں کے سامنے آنکھیں نکالتا ہے، ماں کو ہر وقت تنگ کرتا ہے۔ آپ مجھے دیانتداری سے بتائیں گے، کیا ماں ایسے نافرمان، تنگ کرنے والے اپنے بیٹے پر پٹرول ڈال کر اس کو آگ لگا کر جلانا پسند کرتی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں پسند کرتی؟ وہ تو نافرمان ہے، وہ تو دکھ دیتا ہے ہر وقت، ماں کو تنگ کرتا ہے، وہ کیوں نہیں پسند کرتی؟ ماں کے دل میں نا اللہ رب العالمین نے رحمت رکھی ہوئی ہے اولاد کے متعلق۔ کیا رکھی ہوئی ہے؟ ماں کے دل میں اللہ نے رحمت رکھی ہے میرے بھائیوں۔ اور صرف ہماری مائیں نہیں، انسانوں کی مائیں نہیں، جانوروں کی مائیں بھی، پرندوں کی مائیں بھی، کیڑے مکوڑوں کی مائیں بھی اپنے بچے پر مہربانی اور شفقت کرتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے محلوں میں، گھروں میں، ڈیروں پر کسی جانور کا پاؤں اپنے چھوٹے بچے کے اوپر آ جائے
تو وہ جانور اس پر بوجھ ڈالتا ہے؟ ہاں، بوجھ نہیں آنے دیتا اس پر، حالانکہ جانور عقل والا نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، عقل نہیں ہے اس کے پاس، جانور بھی اپنے بچے پر بوجھ ڈالنا گوارا نہیں کرتا۔ مرغی دیکھی ہے آپ نے؟ بلی اگر اس کے چوزوں کو پکڑنے آ جائے تو مرغی اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے کہ نہیں؟ وہ بچے چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے یا بلی کا مقابلہ کرتی ہے؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی بچوں کو چھوڑ کر بھاگے گی نہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے گی بچوں کے دفاع کے لیے۔ یہ جو رحمت ہے نا ماؤں کے دلوں میں جو اللہ نے رکھی ہے، کہ وہ اس رحمت کی وجہ سے اپنے بچوں پر شفقت کرتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کی رحمت میں سے ایک جز ہے رحمت کا۔ اللہ کی رحمت میں سے کتنا جز ہے؟ اور اللہ نے اپنی رحمت کے 100 جز بنائے ہوئے ہیں۔ کتنے بنائے ہوئے ہیں؟ امام الانبیاء نے کہا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کی رحمت کے 100 جز ہیں۔ ان 100 جزوں میں سے اس رب نے ایک جز دنیا میں اتارا ہے، اور اس ایک جز کی وجہ سے دنیا کی ہر ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، خربوں مائیں ہیں دنیا میں، ایک جز رحمت کا ان خربوں ماؤں میں سے ایک ماں کو اس کا کتنا حصہ ملتا ہوگا بھلا؟ بہت معمولی سا۔ وہ جس کے پاس ایک جز کا اتنا خربما معمولی سا حصہ ہے، وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی۔ آگ میں ڈالنا تو دور کی بات ہے میرے بھائیوں، ماں کو یہ بھی پسند نہیں ہوتا کہ میرے بچے کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، یہ بھی نہیں پسند ہوتا اسے۔ تو رب العالمین جس کے پاس رحمت کے 99 جز ہیں، 99 ایک نہیں 99 جز ہیں، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ رب کیسے گوارا کرے گا، کیسے پسند کرے گا کہ اس کے بندے جہنم کی آگ میں جلیں؟ اس لیے میں نے کہا اللہ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں۔ اس نے نا ہمارے گناہوں کو، اللہ کو پتا تھا کہ یہ انسانوں کو میں نے جس طرح کا بنایا ہے، انسانوں سے غلطیاں ہونی ہیں، ان سے بھول بھی ہونی ہے، ان سے گناہ بھی ہونے ہیں، یہ پتا تھا رب العالمین کو۔ ہم سے جو غلطیاں، جو گناہ ہوتے رہتے ہیں نا، اللہ رب العالمین میرے محترم بھائیوں ان غلطیوں کو، ان گناہوں کو بہانوں سے معاف کرتا ہی رہتا ہے، بخشتا رہتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ ہی کروں گا، تفصیل کا وقت بھی نہیں۔ اللہ بہانوں سے ہم سب سے ہونے والی غلطیوں کو کیا کرتا رہتا ہے؟ معاف کرتا رہتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، بے شمار علماء ہمیشہ بیان کرتے ہیں، سبھی بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ عاشورے کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 1 سال کے گناہ کس سے معاف ہو جاتے ہیں؟ ایک روزہ رکھنے سے۔ بہانہ ہے کہ نہیں گناہ معاف کرنے کا؟ اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ عرفے کے دن کا ایک روزہ رکھنے سے پروردگار 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی ہمیشہ سنتے ہیں، خصوصاً رمضانوں میں، کہ اللہ رمضان کے روزے رکھنے سے
زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا ہی کلمہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو یاد کرنا مشکل تو نہیں ہے؟ جو 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے دن میں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ کتنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ آپ میں سے اکثریت نے سمندر نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، بلکہ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ اگر دیکھا ہے نا تو اس کا ایک کنارہ دیکھا ہے سمندر کا۔ کسی نے دیکھا ہوگا تو کیا دیکھا ہوگا؟ ایک کنارہ۔ سمندر کتنا بڑا ہے؟ یہ جو زمین ہے نا، زمین اللہ نے جو زمین بنائی ہے، اس کے کتنے حصے بناؤ؟ 3۔ ایک حصہ زمین کا خشکی ہے اور 2 حصے پانی ہے، اتنا بڑا سمندر ہے۔ آپ نے سارا خشکی والا حصہ دیکھا ہے؟ ہاں؟ کسی سائنسدان نے دیکھا ہے؟ کوئی سائنسدان بھی نہیں دیکھ سکا آج تک۔ خشکی کا جو تیسرا حصہ ہے زمین کا، اور اس سے ڈبل پانی ہے دنیا میں، رب کی زمین پر اس سے 2 گنا پانی ہے، تو خشکی ہم نہیں دے سکے، پانی اتنا بڑا کون دیکھ لے گا؟ اور اتنے پانی کی جھاگ کتنی زیادہ ہوگی؟ اتنے گناہ اللہ یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھنے سے معاف کر دیتا ہے۔ دیانتداری سے بتاؤ یہ بہانہ ہے کہ نہیں ہمارے گناہ معاف کرنے کا؟ ہاں؟ یہ بہانہ ہے؟ اچھا، میں ایک اور کمال کی حدیث سناتا ہوں آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، غور سے سن رہے ہیں نا؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی، جو ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، یہ وضو کیا چیز ہے؟ اس وضو سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس وضو کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرنے کے لیے اپنے ہاتھ دھوتا ہے نا، تو ہاتھوں سے ہونے والے سارے گناہ پانی کے ساتھ اس کے ناخنوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں۔ اور جب بندہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے ہونے والے سارے گناہ داڑھی کے بالوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا۔ بازو دھوتا ہے تو بازوؤں کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بندہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے وضو کر کے؟ کیا کرتا ہے؟ 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ ان 2 رکعتوں میں اپنے دل سے بھی بات نہیں کرتا، پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، پورے دھیان سے، پوری خشوع خضوع سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ لفظوں پر غور کرنا میرے بھائیوں، امام الانبیاء نے فرمایا، یسیرو کہیئتہ ولدتہ امہ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا ہے۔ ماں جب بچے کو جنتی ہے تو کتنے گناہ ہوتے ہیں اس پر؟ ہاں؟ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنا ہے۔ یہ جو راوی ہیں نا جو بیان کر رہے ہیں اس حدیث کو، عمر بن انبسہ نام ہے ان کا، انہوں نے یہ حدیث سنائی، یہ صحیح مسلم کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، انہوں نے یہ حدیث سنائی تو ایک صحابی ہیں ابو امامہ سدی بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ کہنے لگے ابو عمر تجھے پتہ ہے تو کیا بول رہا ہے منہ سے؟ عقل ٹکانے ہیں تیری؟ یہ وضو کرنے سے اللہ اتنے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے بندہ جیسے ماں نے ابھی جنم دی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ پتہ ہے عقل ٹھیک ہے تیری؟ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی ہوئی نہیں تھی، ان کو نہیں علم تھا، تو انہوں نے تعجب کیا کہ اتنے چھوٹے سے عمل پر اتنا بڑا اجر رب دیتے ہیں۔ کہنے لگے حضرت عمر بن عنبسہ رضی اللہ عنہ، ابو ماما میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میری موت کا وقت قریب ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ میں اس حالت میں جب بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میری موت کا وقت آنے والا ہے، اس حالت میں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وہ بات آپ کے ذمہ لگاؤں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہوں؟ تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے اللہ کا ڈر نہیں کوئی؟ میں نبی پر جھوٹ باندھوں گا؟ کہنے لگے ابو ماما سنو، اگر میں نے یہ بات امام الانبیاء سے ایک مرتبہ سنی ہوتی، 2 مرتبہ سنی ہوتی، 3 مرتبہ سنی ہوتی، 4 مرتبہ سنی ہوتی، 5 مرتبہ سنی ہوتی، 6 مرتبہ سنی ہوتی، 7 مرتبہ، اسی طرح لفظ ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں 7 مرتبہ سنی ہوتی، میں تب بھی بیان نہ کرتا میں نے اللہ کے نبی سے 7 سے بھی زیادہ مرتبہ یہ الفاظ سنے۔ اب آپ بتائیں جو میں نے بات کہی ہے آپ کو کہ اللہ بہانوں سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہی رہتا ہے، کوئی شک ہے اس بات میں؟ مگر میرے بھائیوں توجہ کرنا ذرا، یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا، یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں عرفے کا روزہ رکھنے سے، عاشورے کا روزہ رکھنے سے، رمضان کے روزے رکھنے سے، رمضان کی راتوں کا قیام کرنے سے، لیلۃ القدر کا قیام کرنے سے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے، وضو کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے، جمعہ پڑھنے سے، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، زکاتیں دینے سے، ساری نیکیوں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جن گناہوں کو ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ 1 سال کے 2 سالوں کے زندگی کی ساری پچھلی زندگی کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بندہ صغیرہ گناہوں سے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے، کبیرہ گناہ وہ اس سے معاف، وہ اس عمل سے، ان چیزوں سے، نیکیوں سے معاف، کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتے۔ کبیرہ گناہ پتہ کون کون سے؟ ہاں سارے گناہ تو میں بتانے کا وقت بھی نہیں ہے، ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، اسے اپنے اندازہ لگا لینا ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے جو کبائر ہیں ان کی خبر نہ دوں، جن سے بڑا رب کی زمین پر آسمان کے نیچے جن سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، وہ نہ بتاؤں تمہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیں، ہمیں تو گناہوں کی شامت کا پتہ ہے، گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی رب کی پکڑ آ جاتی ہے، آخرت میں بھی رب کی جہنم میں جلنا پڑتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوگا بڑے بڑے گناہوں کا تو ہم بچا لیں گے اپنے آپ کو، ضرور بتائیں وہ کون سے گناہ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہ ذکر کیے میرے بھائیوں، بڑے بڑے، سب سے بڑے گناہ کائنات کے۔ اب غور کرنا ذرا، ان میں سے ایک گناہ تھا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک بنانا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کسی کو داتا سمجھنا، دستگیر سمجھنا، بگڑیاں بنانے والا سمجھنا، حاجت رواج سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، اولادیں اللہ کے سوا کسی اور سے
مانگنا، شفائیں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظر نیاز چڑھاوا پیش کرنا، کسی مصیبت میں مشکل میں اللہ کے سوا ان ہستیوں کو پکارنا جو ہماری پکار کو سن بھی نہیں سکتے اور ہماری مدد کو پہنچ بھی نہیں سکتے، ان کو پکارنا مصیبت میں مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے، یہ ہے شرک۔ یہ کیا ہے؟ سب سے بڑے گناہ جو اللہ کے نبی نے بتایا ان میں سے پہلا کیا؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا کیا؟ وعقوق الوالدین۔ امام الانبیاء نے فرمایا والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، ماں باپ کو تنگ کرنا، ماں باپ کو دکھ دینا، ماں باپ کو جھڑکنا، ماں باپ کو گالیاں نکالنا، ہاں ماں باپ کو جو ہے نا ان کی بات نہ ماننا، ہر وقت ان کو ٹینشنیں دیتے رہنا۔ شرک جتنا بڑا گناہ ہے نا، امام الانبیاء نے شرک کے ساتھ کس گناہ کو ذکر کیا؟ ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بعد انسانوں پر، مسلمانوں پر سب سے بڑا حق، اللہ کی قسم، ماں باپ کا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ ماں باپ بندے کی جنت ہیں۔ کیا ہیں؟ ماں باپ انسان پر خوش ہیں تو رب بھی خوش ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو قسم ہے اللہ کی رب بھی ناراض ہے، اس بندے سے رب بھی ناراض ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ امام الانبیاء نے کہا میرے لفظ نہیں ہیں، میں اپنی کوئی بات نہیں سناؤں گا، انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہی آپ کو سنا کے جاؤں گا۔ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ نماز پڑھنے سے معاف، یہ جمعہ پڑھنے سے معاف، یہ حج کرنے سے معاف، یہ روزے رکھنے سے معاف، یہ وضو کرنے سے معاف، کسی عبادت سے۔ یہ جو ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی والا گناہ ہے نا، ماں باپ کو گالیاں دینے والا، زبان چلانے والا، ان کے آگے تنگ کرنے والا، آنکھیں نکالنے والا، یہ گناہ نہیں معاف ہوتا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ شرک بھی نہیں معاف ہوتا کسی نیکی سے اور کسی عبادت سے، نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ وضو سے، نہ جمعے سے، نہ حج سے، نہ عمرے سے، نہ زکوٰۃ سے شرک معاف نہیں ہوتا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسرا اللہ کے نبی نے ذکر کیا، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ دو گناہ ذکر کر کے نا ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور آپ نے کہا الا وقول الزور، الا وشہادت الزور۔ یہ لفظ پیارے پیغمبر مسلسل دہراتے ہی چلے گئے، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور۔ راوی کہتے ہیں قلنا لیتہ سکتا، ہم نے کہا کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائے، اتنی بڑی بات۔ آپ نے کہا لوگوں سنو، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی اکبر الکبائر، جو گناہ رب کی زمین پر آسمان کے نیچے سب سے بڑے ہیں، جن سے بڑا گناہ کوئی نہیں، ان میں جھوٹ بولنا بھی ایک گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ یہ کسی عبادت سے، کسی نیکی سے یہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ جو ہم نے سن بیٹھے ہوئے ہیں نا، جب سنتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں لوگ کہ اللہ 1 سال کے گناہ، 2 سالوں کے گناہ، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ، ساری زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، کبیرہ بھی کیا ہو گئے؟ کبیرہ بھی معاف ہو گئے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کی قسم کبیرہ نہیں معاف ہوتے،
ان چیزوں سے نہیں معاف ہوتے. آپ نے کہا کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو بات ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ ان نیکیوں سے معافی نہیں ہوتے. سنو قرآن میں لکھا ہوا ہے، پیارے پیغمبر کی حدیث میں لکھا ہوا ہے. ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ نے فرمایا اللہ اکبر، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنہ سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے. کبیرہ گناہوں سے بچنا لازم ہے، وہ معاف نہیں ہوں گے، ان سے بچنا پڑے گا. کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے، چھوٹے گناہ انسان ہونے کے ناطے جو تم سے ہوں گے ہم معاف کر دیں گے تمہاری نیکیوں سے. حدیث ہے مسلم شریف کی. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، جمعہ جمعے تک، رمضان تک، اور ایک عمرہ اگلے عمرے تک بیچ میں گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. یہ سارے لفظ آگے کہا مجتون بل کبائرو، او لوگو جب تک بندہ کبیرے گناہوں سے پرہیز کرتا رہے گا نا تو یہ اللہ نیکیوں سے یہ صغیرہ گناہ مٹا دے گا سارے. اس کا مطلب ہے کبیرہ گناہوں سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. لیکن میرے بھائیو انسان ہیں، انسانوں سے کبیرہ گناہ بھی سرزد ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں. کمزور ہے نا انسان، بھولنے والا ہے، بھول جاتا ہے، کبیرہ گناہ کر بیٹھتا ہے. اب جھوٹ بولنا کتنا عام ہے ہمارے معاشرے میں، جھوٹ بولنے کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. قدم قدم پر اللہ کی قسم ہر بندہ جھوٹ کو وہ اپنی عقل مندی اور ذہانت سمجھتا ہے جھوٹ بولنے کو. یہ معاشرہ بن چکا ہے ہمارا. تاجروں کے پاس جاؤ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب جھوٹ نہ بولے تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. جھوٹ نہ بولے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں. کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ان نیکیوں اور عبادتوں سے. یہ ساری جو نصوص میں نے پڑھی ہیں یہ صغیرہ گناہوں کے لیے، کبیرہ کے لیے نہیں ہے. تو پھر کبیرہ گناہ معاف ہی نہیں کرتا رب؟ نہیں میرے بھائیو، معاف کرتا ہے، کبیروں کو بھی معاف کرتا ہے. اس نے کبیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے. ہاں کیا طریقہ ہے؟ پکی اور سچی توبہ. کیا؟ پکی سچی توبہ. جو بندہ کبیرہ گناہ کر چکا ہے، 1 کر چکا ہے، 10 کبیرہ گناہ کر چکا ہے، 100 کر چکا ہے، اس کے کبیرہ گناہوں سے زمین سے لے کر آسمان کا خلا سارا بھرا ہوا ہے. اتنے گناہ کبیرے کیے، یہ زمین آسمان کا خلا بھرا پڑا ہے اس کے گناہوں سے. اور یہ بندہ پکی اور سچی توبہ کر لے، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے پروردگار کی، رب اس کے سارے کبیرہ گناہ توبہ سے معاف کر دیتے. سارے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، 53 نمبر آیت ہے سورہ زمر کی. پھر غور کریں، اللہ نے کہا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان گناہ گار بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی ہیں، گناہ جن سے ہوئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اتنے گناہ کر کے تم مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کہ ہم نے اتنے گناہ کر لیے، اتنی نافرمانیاں کر لی، اتنے جرائم کر لیے، اب تو ہمارے لیے معافی ہے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے جتنے بھی گناہ کر کے آ گئے ہو رب سارے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، آؤ پکی اور سچی توبہ کر لو. پکی سچی توبہ بھلا کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ پکی اور سچی توبہ کیا ہوتی ہے پتہ کہ نہیں؟ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں پکی سچی توبہ کیا ہوتی ہے. میرے بھائیو توجہ سے سنیں. جو کبیرہ گناہ بندہ کر رہا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے نا، تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے سچی توبہ کا کہ اس گناہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے. اس گناہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے.
مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، ایک بندہ 5 وقت کی باجماعت نماز نہیں پڑھتا. 5 وقت کی باجماعت نماز کبیرہ گناہ ہے، یہ صغیرہ نہیں ہے. کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ. اس کی زندگی کے 50 60 70 سال گزر گئے، اس نے نمازیں نہیں پڑھی. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہوا، 70 سال عمر ہو گئی، نالائق نے نمازیں نہیں پڑھی. اب تو ایک نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. یہ تو 70 سالوں کی پتہ نہیں کتنی نمازیں چھوڑ چکا ہے. تو یہ جو بندہ جس نے 70 سال میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ نماز چھوٹنے پر جو چھوٹی ہیں آج تک ان کو چھوڑنا ختم کر دے. نماز پڑھنا شروع کر دے، تہیہ کر لے کہ آج کے بعد کوئی نماز چھوٹنے نہیں دینی، اور جو چھوٹ گئی ہیں ان پر نادم ہو جائے اور اللہ سے عہد کرے یا اللہ پہلے چھوٹ گئی تھی، آج کے بعد ایک نماز بھی زندگی میں نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے پکی اور سچی توبہ کا مطلب. اس کو کہتے ہیں پکی سچی توبہ. یہ کرنے سے 70 سال 80 سال کی چھوڑی ہوئی ساری کی ساری نمازیں کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ معاف کر دیتے. اور صرف معاف ہی نہیں کرتا، صرف معاف ہی نہیں کرتا، اس نے قرآن میں وعدہ کر رکھا ہے میرے بھائیوں. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہوا ہے، الا من تاب. سورہ فرقان کی 70 نمبر آیت ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. جس بندے نے توبہ کر لی وآمن اور ایمان والا بن گیا، وعمل صالحا نیک عمل شروع کر دیے، فاولئک ایسے لوگ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ ان کی ساری گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. آپ لگتا ہے میری طرف توجہ ہی نہیں ہے، آپ سن نہیں رہے ہاں. اللہ سارے کے سارے گناہ کیا کر دیتا ہے؟ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ قرآن ہے، یہ میری بات نہیں ہے. یہ نمازیں جو چھوٹ گئی تھی نا، ان کی زندگی میں ہر نماز کے ساتھ ان کی قضائی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پکی سچی توبہ کر لو، پچھلی ساری چھوٹی ہوئی معاف. تو کبیرہ گناہ وہ بھی رب معاف کر دیتا ہے، لیکن کس چیز سے معاف کرتا ہے؟ توبہ سے. لولی لنگڑی توبہ سے نہیں. لولی لنگڑی توبہ نہیں چلتی رب کے ہاں. لولی لنگڑی توبہ کا مطلب ہے گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، ساتھ تسبیح پھیرتا یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. یہ توبہ نہیں چلتی رب کے ہاں. گناہ چھوڑے پھر نادم ہو اور پھر رب سے حد کرے یا اللہ اب نہیں ہونے دینا یہ گناہ. اس کو پکی سچی توبہ کہتے ہیں. اور جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا میرے بھائیو، یہ بھی یاد رکھ لینا، جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، جب بندہ ان صغیرہ گناہوں پر ڈٹا ہی رہے ڈٹا ہی رہے ڈٹا ہی رہے، ساری زندگی صغیرہ گناہ کرتا ہی چلا جائے، ان کو چھوڑنے کے لیے تیاری نہ ہو، وہ صغیرہ گناہ بھی ان پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے کیا بن جاتے ہیں؟ کبیرہ بن جاتے ہیں. صغیرہ گناہوں پر ڈٹ جاؤ تو وہ بھی کیا بن جاتے ہیں؟ پھر وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. سچی توبہ کے بغیر نہیں معاف ہوتے. پھر وہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ویسے تو یہ کبیرہ گناہ ہے یہ کبیرہ گناہ. داڑھی کو کاٹنا، داڑھی کو مونڈنا کبیرہ گناہ ہے. مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایک نبی داڑھی مونڈا یا داڑھی کٹا دنیا میں اللہ کی قسم نہیں آیا. اور نبیوں سے حسین اور خوبصورت اللہ کی مخلوق میں نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے.
وہ نبی داڑیاں رکھ کر پوری داڑیوں کو معاف کر کے خوبصورت تھے، مونڈ کر یا کاٹ کر خوبصورت؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، جن سے حسین و جمیل نہ آسمان نے دیکھا، نہ زمین نے دیکھا، نہ کبھی دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم داڑھی کا ایک بال کبھی محمد الرسول اللہ نے زندگی میں نہیں کاٹا تھا کہیں سے۔ حکم دیا 5 قسم کے لفظوں سے امام الانبیاء نے، وفر اللحا، داڑھیوں کو وافر کر دو، ارخ اللحا، داڑھیوں کو لٹکا دو، اوف اللحا، داڑھیوں کو پورا کر دو، اوجز اللحا، داڑھیوں کو چھوڑ دو، واف اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ ان کا مطلب ہے جیسی اللہ نے تمہارے چہرے پر اگائیاں ویسی رہنے دو، انہیں کچھ بھی نہ کہو۔ کیا رب نے مردوں کے چہرے پر داڑھی اگا کے مردوں کو بدصورت بنایا ہے؟ قسم ہے اللہ کی، اللہ نے مردوں کے چہرے پر داڑھی اگا کر ساری مخلوقات میں سب سے حسین بنایا۔ یہ میں نے نہیں کہا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ آگے کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو ساری مخلوقات میں سے سب سے حسین پیدا کیا ہے۔ مردوں کو داڑھی کے ساتھ پیدا کیا اور عورتوں کو داڑھی کے بغیر حسین بنایا۔ ان سے حسین کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، قسمیں اٹھا کے کہا رب نے۔ میرے بھائیوں، ہے تو یہ کبیرہ گناہ۔ چلو میں چند منٹ کے لیے آپ کے اصرار پر مان لیتا ہوں صغیرہ ہے داڑھی کاٹنا یا داڑھی مونڈنا، چلو صغیرہ صحیح۔ ساری زندگی مرتے دم تک بندہ یہ عمل کرتا ہی رہے تو پھر صغیرہ ہی رہے گا، یہ صغیرہ رہے گا، یہ پھر کبیرہ بن جائے گا یہ، اور پھر کسی نیکی شیکی سے معاف نہیں ہونا، توبہ سے معاف ہونا ہے۔ اور توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پکی سچی توبہ کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے داڑھی کو کچھ کہنا چھوڑ دے، پھر پکی سچی توبہ کی بنیاد پڑھنی ہے، ورنہ جھوٹی توبہ ہے۔ داڑھی بھی کاٹ رہے کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، نماز پڑھ کے یا اللہ سچی توبہ، اللہ کی قسم جھوٹی توبہ ہے، کوئی سچی توبہ نہیں۔ سچی توبہ کا مطلب ہے پہلے چھوڑ اس کام کو، گناہ کو، پھر کہ اللہ سے توبہ۔ چھوڑتا ہے نہیں اور کہتا ہے توبہ۔ اچھا بات لمبی نہ ہو جائے، میں یہ گناہ ذکر اس طرح کے کرتے چلا جاؤں گا تو ساری رات گزر جائے گی۔ ہمارا تو ایک ایک انگ ہم نے گناہ کے اندر جو ہے نا وہ اس کو ماشاءاللہ گناہ کا شوقین بنایا ہوا ہے مسلمانوں نے۔ گناہوں کے بغیر نہ ہمارا دن گزرتا ہے، نہ ہماری رات گزرتی ہے، نہ صبح گزرتی ہے، نہ دوپہر گزرتی ہے، ہر ٹائم رب کی نافرمانی اور بغاوت کے اوپر کمر بستہ ہیں۔ زبان سے کہ صدقے یا رسول اللہ، واری یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، غلامی یا رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی شکل قبول نہیں ہے، آپ کا فرمان قبول نہیں ہے، آپ کی اطاعت اور اتباع قبول نہیں ہے۔ عجیب بات ہے یار، محب بڑا ہے نبی کا، نبی کی شکل اس کو اچھی نہیں لگتی، نبی کا فرمان اسے پسند ہی نہیں ہے۔ اچھا ناراض نہیں ہونا، میں دشمن نہیں ہوں آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہ خوبصورت چہرے، یہ جسم کل پروردگار ان سب کو جہنم کی آگ سے بچا دے، اس لیے یہ میں بات کر رہا ہوں۔ ناراض نہیں ہونا میرے ساتھ، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میں مرید کے سے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ میں سے کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، نہ میں آپ کا مذاق اڑانے کے لیے آیا ہوں، نہ دل دکھانے کے لیے آیا ہوں، نہ میرا اور آپ کا کوئی جائیداد کا کوئی تقسیم کا جھگڑا ہے، وراثت کا، نہ کوئی کاروباری جھگڑا ہے۔ میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ خوبصورت چہرے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اس کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں۔ اچھا صغیرہ گناہ اللہ نیکیوں سے معاف کر دیتا ہے، کبیرہ گناہ کس سے معاف کر دیتا ہے؟ پکی اور سچی توبہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اور گناہوں کی ایک تیسری قسم ہے جو بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے
کہ نہ وہ کسی عبادت سے معاف ہوتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں وہ پکی سچی توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، اچھا ایسے بھی گناہ ہیں جو پکی سچی توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے؟ ہاں میرے بھائی، ابھی بتاتا ہوں، دلیل سے بتاؤں گا، میرے منہ کی بات نہیں ہے، کچی بات نہیں کر کے جاؤں گا انشاءاللہ کوئی بھی۔ وہ گناہ کون سے ہیں جو توبہ سے، پکی سچی توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے؟ میرے بھائیوں، وہ گناہ ہیں بندوں کے حقوق کو تلف کرنا، حقوق العباد، بندوں کے حقوق جو ایک دوسرے کے ذمے ہے نا، وہ حقوق ادا نہ کرنا زندگی میں، یہ ایسے گناہ ہیں اللہ کی قسم نہیں معاف ہوتے، نہیں معاف ہوتے، توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے۔ میں 2-3 موٹی موٹی مثالیں دیتا ہوں، باقی آپ اس پر بے شمار گناہ قیاس کر لیں گے۔ مثالیں بھی دیتا ہوں پھر دلیل دوں گا اس کے بعد۔ باپ فوت ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، باپ نے زمین چھوڑی ہے، گھر چھوڑا ہے، جائیداد چھوڑی ہے، کوئی پیسے چھوڑے ہیں، تو باپ کی وفات کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت کہ ہاں ایسا ہی چلتا ہے، بیٹے وہ باپ کی جائیداد کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اپنی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ایسے لوگ ہیں آپ کے علاقے میں؟ یہ جو بھائی نے اپنی بہن کو اس کا حصہ نہیں دیا، بہن کا حصہ بنایا کس نے تھا بھلا؟ اللہ نے، ابے نے نہیں بنایا، اس نے نہیں بنایا، وہ رب نے بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے باپ کی وراثت میں سے، ترکہ میں سے اتنا حصہ بہن کا ہے، اتنا بھائی کا ہے، اتنا بیٹی کا ہے، اتنا بیٹے کا ہے۔ اللہ کی قسم رب نے خود تقسیم کر دی ہے۔ اس بندے نے اللہ کی تقسیم کو مانا، رب کی تقسیم کو بدل دیا، قرآن کو بدل دیا، خود قرآن کے آگے اپنی بات رکھ لی، بہن کو اس کا حق نہیں دیا، کھا گیا سارا حق۔ میں نے ایک بندہ دیکھا، اللہ کی قسم دیکھا، بہاولپور میں 5 وقت کا نمازی تھا، بازار کے اندر نا، مین بازار کے اندر کوئی میرا خیال 12 مرلے جگہ تھی جو باپ نے چھوڑی، اور ساری نیچے پوری کی پوری چاروں طرف وہ دکانیں ہی دکانیں، اور ایک ایک دکان کئی کروڑ کی ہے اس بازار میں، ایک ایک دکان کئی کروڑ کی ہے۔ ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، وہ بھائی نے ساری دکانوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، بہن اس سے اپنا حصہ مانگتی ہے، وہ دیتا ہی نہیں، نماز بھی پڑھتا ہے، حصہ دیتا ہی نہیں۔ وہ کہیں مسئلہ پوچھتی پوچھاتی میرے پاس پہنچے شکارپوری گیٹ میں، اس نے کہا 18 سال ہو گئے میرے باپ کو فوت ہوئے، 18 سال سے اس بھائی سے اپنا حصہ مانگ رہی ہوں، نہیں دیتا۔ نہیں دیتا۔ اچھا اس کا حصہ نہیں دے گا تو اس نے قبر میں لے جانی ساری دکانیں، یہ اپنی چلی جائیں گی قبر میں اس کے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہ جو بہن کا حق کھایا ہے نا بھائی نے، نہیں دیا۔ اچھا کئی بہنیں ہیں وہ تو مانگتی نہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ کیوں نہیں مانگتی؟ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے مانگا نا اپنا حصہ، ہمارے بھائیوں نے ہم سے کیا ہو جانا ہے؟ ناراض ہو جانا ہے، اور بھائی ہم سے کیا ہو جانے ہیں؟ چھوٹ جانے ہیں۔ ہاں تو بھائیوں کے چھوٹنے کے ڈر سے وہ کہتی ہیں ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ لوگ تانے بھی دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اور تو نے اپنے بھائی سے حصہ لے لیا۔ بہنیں بھی بڑا حصہ لیتی ہیں بھائیوں سے، اور کئی مانگ لیتی ہیں۔ وہ جو مانگتی ہیں نا ان کو بھائی آنکھیں دکھاتے ہیں، دھمکی لگاتے ہیں، حصہ لینا ہے یا پائی رکھنے نے، 10 حصہ لینا ہے
یا ماں باپ کے گھر کا دروازہ کھلا رکھنا ہے؟ ہاں، اللہ کی قسم یہ باتیں کرتے۔ اب وہ بیچاری، وہ بہن کیا کہے گی؟ مجبور ہے وہ کہے گی بھئی میں نے ماں باپ کا گھر کا دروازہ کھلا رکھ رہے ہیں، بائی رکھنے ہیں۔ کیوں مجبور ہے وہ یہ جواب دینے پر؟ اس لیے مجبور ہے، وہ بیگانے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، اس کا خامد اس سے ناراض ہو جائے، طلاق دے کر گھر سے نکال دے، تو اس نے کہاں جانا ہے؟ اس کا کون سا ٹھکانہ ہے؟ ماں باپ تو فوت ہو گئے، ٹھکانہ کون سا ہے اس کا؟ ماں باپ کا گھر ہی ہے نا، پیچھے بھائی ہیں، تو کیسے بھائیوں کو ناراض کرے گی؟ یہ جائے گی کہاں سے ان کو ناراض کر کے؟ وہ کہہ دیتی ہے میں نے چھوڑا۔ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس طرح بہن کو بلیک میل کر کے اس سے چھڑا لیا جائے، اللہ کی قسم نہیں معاف ہوتا۔ وہ کہہ بھی دیجئے، کہہ دے میں نے معاف کر دیا، کوئی نہیں معاف ہوتا۔ اور آپ نے لے لیا، کھا رہے ہیں اس کو، ساری زندگی حرام کھا رہے ہیں، ساری زندگی حرام کھا رہے ہیں۔ کسی کا حق کھانا کیا کھانا ہوتا ہے؟ حرام کھانا ہے۔ اور جو ہڈیاں حرام کھا کے بنتی ہیں نا، جو گوشت حرام کھا کے بنتا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، امام الانبیاء کا سچا سچا فرمان ہے، حرام کھانے والے کی اللہ دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ حرام کھا رہا ہے، اس کی ساری زندگی دعا نہیں قبول ہونی، کبھی بھی نہیں ہونی۔ اچھا، صرف اتنی بات نہیں ہے کہ دعا نہیں قبول ہونی، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، عاشورے کا روزہ رکھے، عرفے کا روزہ رکھے، اور روزانہ 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ گناہ نہیں معاف ہونا۔ یہ جو حق کھایا نا بہن کا، یہ نہیں معاف ہونا، یہ نہیں معاف ہونا۔ دلیل دوں گا انشاءاللہ، یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، میرے پاس ان کے کیس آئے ہیں، میں نے سنے، اللہ کی قسم میں نے سنے ان کے کیس۔ کیا کیس آئے؟ بابا جی نے نا اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر دی ہے۔ بابے نے ساری جائیداد کن کے نام لگا دی؟ بیٹوں کے نام۔ کیوں؟ شیطان نے بابے کے دماغ میں ڈالا یہ بیٹی تو بگانے گھر میں گئی ہے، اور جائیداد تیری اب بیٹی کے ذریعے بگانوں میں تقسیم ہوگی، وہ تو بگانے لے جائیں گے، ایسے کر مرنے سے پہلے بیٹوں کے نام لگا دے تاکہ کوئی بگانا تیری جائیداد کا وارث نہ بن سکے۔ اچھا، یہ بابا جس نے اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام لگا دی ہے، کیا اس نے اپنی بیٹیوں کا حق مارا ہے یا نہیں مارا ہے؟ اس بابے نے مارا ہے۔ تو بیٹی کا حق کتنا تھا؟ ماشاءاللہ، بزرگ کہتے ہیں جتنا بیٹے کا تھا اتنا حق تھا، آدھا نہیں۔ آدھا تب ہوتا ہے جب باپ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد آدھا ہوتا ہے بیٹی کا۔ زندگی میں جتنا حق بیٹے کا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے اتنا ہی بیٹی کا حق ہے، جتنا بیٹے کو حق ہے اتنا ہی بیٹی کا۔ یہ وراثت نہیں ہے، اس پر وراثت کا اصول نہیں لگتا، وراثت بنتی ہے مرنے کے بعد بندے کے۔ یہ زندہ ہے ابھی، اور زندگی میں ماں اور باپ اپنی جائیداد، اپنی مملوکہ چیزیں اپنی اولاد کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن حکم ہے جتنا ہر بیٹے کو دینا اتنا ہی ہر بیٹی کو دینا، برابر برابر دینا سب۔ وہاں آدھا شادہ نہیں چلتا، برابر برابر چلتا ہے۔ اس نے جتنا بیٹے کو دیا اتنا بیٹی کو دینا تھا، بیٹی کا حق یہ بابا کیا ہو گیا؟ کھا گیا۔ اچھا، اس نے لگا دیا بیٹے کے نام، توجہ کرنا میرے بھائیوں، تحصیل میں بیٹے کے نام چڑھ گئی زمین، وہ بیٹے کا نام بولنے لگ گیا، بیٹے کے لیے حلال ہو گیا، حلال ہو گیا بیٹے کے لیے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ فرماتے تھے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، تم اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو میرے پاس، این ممکن ہے کوئی بندہ اپنا موقف اچھے انداز میں بیان کر دے اور دوسرے کو اچھے طریقے سے بیان کرنا نہ آئے، اور میں
اس بندے کی باتیں سن کے اس کا حق اٹھا کے اسے دے دوں. کون دے دے؟ خاتم النبیین امام الانبیاء رحمت للعالمین. وہ ایک بندے کا حق دوسرے کو دینے کا فیصلہ کر دیں. امام الانبیاء نے کہا وہ بندہ مت لے، میں نے جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دیا اسے. فیصلہ کر دیں خاتم النبیین امام الانبیاء ایک شخص کے حق کا دوسرے کے لیے، تو وہ اس کے لیے حلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد حلال نہیں ہوتا. تو ابے کے فیصلے سے حلال ہو جائے گا بہن کا حق بھائی کے لیے؟ ہاں، رسول اللہ کے فیصلے سے تو حلال نہیں ہوتا، ابے کے فیصلے سے کیسے حلال ہو جائے گا؟ یہ بیٹے اللہ کی قسم جس نے اپنے نام لگوا لیا باپ کے کہنے پر، باپ نے لگا دیا، یہ ساری زندگی حرام کھائیں گے، حرام بہنوں کا حق کھائیں گے. اور یہ بابا خرب مرتبہ کہے یا اللہ میری توبہ. یہ بیت اللہ کے اندر جا کر بیت اللہ کے غلاف سے چمٹ کر دروازے سے چمٹ کر کہے یا اللہ میرے باپ دادے پردادے سکڑ دادے کی بھی توبہ، خرب مرتبہ توبہ. قسم اللہ کی ساری زندگی وہاں گٹے گوڈے رگڑتا رگڑتا مر جائے بیت اللہ میں، یہ والی توبہ نہیں ہے، یہ نہیں معاف ہونا. یہ گناہ جو بیٹی کا حق مار کے دوسرے کو دے دیے، یہ نہیں معاف ہونا گناہ، یہ کوئی نہیں معاف ہونا. کسی دھوکے میں نہیں رہنا آپ نے. اچھا ایک دو گناہ اور آپ کو گنوا دیتا ہوں، باقی آپ نے خود قیاس کر لینا. ہم ذمہ دار ہیں اکثر بیٹھے ہوئے، ہم نا پانی چوری کرتے ہیں، نہری پانی چوری. ہاں کرتے ہیں نہری پانی چوری کہ نہیں؟ مجھے زیادہ طریقے کا تو نہیں آتا پتا. وہ ہمارے علاقوں میں نا ادھر بھی نہری پانی چوری ہوتا ہے، صرف آپ کے علاقے میں نہیں ہوتا. اور اللہ کی قسم 5 وقت کے نمازی پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے والے بھی پانی چوری کرتے ہیں لوگوں کو. اہل حدیث اللہ کی قسم میرے سامنے اعتراف کیا انہوں نے چوری کرتے ہیں. کیا طریقہ ہوتا ہے چوری کرنے کا؟ وہ جو نہر کا افسر ہے نا، اوورسیر کہتے ہیں اس کو، موگے میں جتنے لوگوں کی زمینیں ہیں نا وہ سارے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے اس اوورسیر کو دیتے ہیں. اوورسیر موگے سے ایک اینٹ نکال دیتے ہیں. موگے سے کیا کرتا ہے؟ جب ایک اینٹ نکل گئی تو پانی زیادہ آئے گا، زمین اچھی سیراب ہو جائے گی. اچھا اگر پیسے تھوڑے سے ڈبل کر دو، اس کو زیادہ دے دو تو 2 اینٹیں بھی نکال دیتے. اور اگر تھوڑے سے اور دے دو نا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ نال بھی نہیں لگ جاتی ہے موگے کے ساتھ. ہاں ایک نال نہیں لگ جاتی. یہ جو اوورسیر نے آپ نے پیسے دے کر 1 اینٹ نکلوائی یا 2 اینٹیں نکلوائی یا نال لگوا لی، یہ اوورسیر کے باپ نے ٹیوبل چلا کے آپ کے موگے میں پانی ڈالا. یہ پانی کہاں سے آیا؟ یہ آگے والے لوگوں کا حق تھا جو آپ سے آگے بستے تھے نا، اللہ کی قسم ان کا حق تھا یہ پانی. یہ اس کے باپ نے کوئی ٹیوبل چلا کے نہیں ڈالا آپ کے موگے میں، نہ اس کتے نے جس نے پیسے لیے ہیں کوئی ٹیوبل لگا کے آپ کو پانی دیا ہے. یہ اس نے آگے والوں کا حق مار کے دیا ہے. اور آپ نے آگے والوں کا کیا کیا ہے؟ حق کھایا ہے. میں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور میرے بھائیوں آپ اس طرح پانی چوری کر کے اپنی پیداوار اچھی کر لیں گے، زیادہ جھاڑ اپنی فصل کا حاصل کر لیں گے، لیکن قسم ہے مجھے پروردگار کی 100 حج کر لو، خرب حج کر لو، خرب توبہ کی تسبیحاں پڑھ لو، ایک ایک قطرے کا رب کی عدالت میں حساب دینا پڑے گا. اللہ کی قسم خرب مرتبہ پکی سچی توبہ سے بھی نہیں معاف ہونا یہ گناہ. اچھا ہمارے معاشرے میں بے شمار چیزیں ہیں، بس میں ختم کرنے لگا ہوں مثالیں، پھر میں دلائل دیتا ہوں آپ کو. دودھ ہے، دودھ آپ دیہاتوں میں رہتے ہیں، خالص دودھ ہر بندے کو آسانی سے مل جاتا ہے نا؟ نہیں ملتا خالص دودھ آسانی سے. آسانی سے خالص دیسی گھی مل جائے گا؟
چلو آپ کو تو مل جاتا ہے پانی والا دودھ، آپ پھر بھی خوش نصیب ہیں۔ پانی والا گھر سے کیمیکل گھول کر دودھ بناتے ہیں یہ کتے، اور لوگوں کو دودھ کے نام پر پلاتے ہیں۔ وہ دودھ پینے سے لوگوں کے معدے خراب ہو گئے، انتڑیاں خراب ہو گئیں، لوگ بیمار ہو گئے، ان کی ساری تنخواہیں وہ میڈیکل سٹوروں میں، ہسپتالوں میں، ڈاکٹروں میں اپنی وہ معدے کے علاج پر لگ جاتی ہے۔ کئی بچے یہ بڑا کیمیکل پی کے مر گئے، ان کو کیمیکلوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور یہ کرتا کون ہے؟ ہاں؟ ماشاءاللہ، صدقے یا رسول اللہ، واری یا رسول اللہ۔ ہم عاشقان رسول ہیں، ہم محبان مصطفیٰ ہیں، ہم غلامان رسول ہیں، ہمیں نبی کی آمد پر بڑی خوشی ہے۔ ہم نبی کو بھئی کیا نبی کو مانا تم نے نالائکو؟ یہ کام نبی کا ایسا کام تھا؟ نبی نے یہ تربیت کی تھی، یہ سکھایا تھا؟ اچھا صرف دودھ نہیں، صرف دودھ نہیں، آپ کو خالص ہلدی نہیں ملے گی پیسی ہوئی، خالص مرچ نہیں ملے گی پیسی ہوئی، خالص چائے کی پتی نہیں ملے گی، خالص باسمتی کے چاول آسانی سے نہیں ملے گے بغیر ملاوٹ کے۔ کوئی شے آپ لے لیں آپ کو خالص ملے گی نہیں۔ اور ملاوٹ ہندو، یہودی، عیسائی، کمیونسٹ آ کر ہمارے ملک میں نہیں کرتے، ہم خود کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا یہ کرتے کیوں ہیں ملاوٹ؟ زیادہ پیسوں کے چکر میں، زیادہ نافع کے چکر میں۔ اچھا زیادہ پیسے آئیں گے تو جتنا رب نے میرے مقدر میں لکھا اس سے زیادہ کھا لوں گا، میرے بچے اس سے زیادہ کھا لیں گے، فائدہ کیا پھر زیادہ چکر میں پڑنے کا؟ اور اگر دو نمبری ملاوٹ نہیں کرتا، کم نفع پر اکتفا کرتا ہوں ایک نمبر سے، تو پھر جو رب نے میرے مقدر میں روٹی لکھی ہے اس میں ایک لقمہ کم ہو جائے گا۔ ہاں فائدہ کیا؟ پھر مجھے فائدہ سمجھا دیں، کیا فائدہ؟ جب ایک لقمہ ہم زیادہ کھا نہیں سکتے اور حلال سے ایک لقمہ کم ہونا نہیں، تو پھر فائدہ کیا آرام کرنے کا؟ اچھا ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے کہ غلط ہے بات؟ ایسا ہی ہے۔ آپ کا کوئی کام ہو کسی گورنمنٹ کے دفتر میں، بغیر رشوت دیے آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے؟ ہاں ہاں نہیں ہوتا۔ بغیر رشوت کے کام، رشوت نہیں نہ دیں گے آپ کی درخواست پر 10 اعتراض لگیں گے، آپ کو 20 چکر لگانے پڑیں گے دفتروں میں، ذلیل ہونا پڑے گا، گھومنا پڑے گا، کام آپ کا آسانی سے نہیں ہوگا۔ رشوت دیں گے تو کام ہوگا۔ یہ جتنا رشوت خور طبقہ ہے، کیا ان کو قومی خزانے میں سے ان کی ڈیوٹی کی تنخواہ ملتی ہے پوری یا نہیں ملتی؟ پوری تنخواہ ملتی ہے، تو پھر ان کو رشوت لینے کا حق حاصل ہے۔ یہ جو کھاتے ہیں نا، رشوت لیتے ہیں، اللہ کی قسم حرام کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ اور یہ ساری زندگی توبہ کی تسبیحاں پڑھتے رہیں، ساری زندگی پہلی صف میں کھڑے ہو کر تکبیر اولیٰ سے 5 نمازیں پڑھتے رہیں، ساری زندگی روزے رکھتے رہیں، ساری زندگی نیکیاں کرتے رہیں، مجھے قسم ہے پروردگار کی، یہ جو رشوت کھائی ہے نا، اس میں سے ایک ٹیڑی پیسہ بھی معاف نہیں ہونا، اس کا ایک ٹیڑی پیسے کا اللہ کی عدالت میں حساب دینا پڑے گا، یہ نہیں معاف ہوتا۔ نہ حاجی کو، نہ اہل حدیث کو، نہ عاشق رسول کو، نہ غلام مصطفیٰ کو، کسی کو معاف نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اس پر یہ چند مثالیں دی ہیں موٹی موٹی، آپ بہت کچھ سوچ سکتے ہیں، اس پر بڑا کچھ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کہیں گے آپ نے اتنے پختہ لہجے میں کہا، قسم اٹھا کر کہا کہ یہ معاف نہیں ہوتے، تو پھر تو کام خراب ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، اس کی دلیلیں سن لیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ حدیث ہے سنن نسائی شریف کی، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ محمد بن جہش رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے،
توجہ سے سننا، یہ دلیل دینے لگا ہوں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن جہش کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے نا اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر آپ نے اپنا سر جھکا لیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنی سختی نازل کی گئی ہے، کتنی سختی نازل کی گئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے وضاحت نہیں کی۔ دوسرا دن ہوا نا، محمد بن جہش کہتے ہیں اللہ کے نبی کل آپ نے ایسے کہا تھا، کتنی سختی، کس قدر سختی نازل ہوئی ہے، وہ کیا معاملہ تھا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ فرمائے۔ میرے پاس موبائل ہے، حدیث آپ کو دکھا سکتا ہوں با ترجمہ، اگر کسی کو شک ہو نا دیکھ لے بے شک مجھ سے ابھی فارغ ہونے کے بعد۔ اللہ کے نبی نے کہا والذی نفسی بیدہ، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے نبی ماننے والوں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدن قتل فی سبیل اللہ، اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، چوری میں ڈکیٹی میں قتل نہیں ہوا، زمین کے یا پانی کے یا پلاٹ کے جھگڑے میں قتل، الیکشنوں کے برادریوں کے جھگڑوں میں قتل نہیں ہوا، کہاں قتل ہوا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب کرتے ہوئے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے اگر تم میں سے کوئی بندہ قتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، ثم احییہ، ثم احییہ، اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا، ثم قتل، وہ دوبارہ پھر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا، ثم احییہ، اللہ کے نبی کے لفظ ہیں، اللہ کی قسم، پھر زندہ کر دیا رب نے، وہ تیسری مرتبہ پھر شہید ہو گیا، وہ علیہ دین، اور یہ 3 مرتبہ شہید ہونے والے پر ہے قرض، لا يدخل الجنت حتی یقضی عنہ دینہ، جب تک اس کا قرضہ نہیں اتر جائے جنت میں جا ہی نہیں سکتا، جب تک اس پر جو قرضہ ہے وہ نہیں اترتا یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ سب سے پہلے غور کریں، امام الانبیاء نے قسم اٹھا کے کہا ہے، قسم اٹھا کے، اگر اللہ کے نبی قسم نہ اٹھاتے تو آپ کی بات میں شک ہو سکتی؟ ہاں، اللہ کی مخلوق میں آپ سے سچی زبان والا نہ آیا نہ قیامت تک آ سکتا ہے، لیکن قسم اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں جا سکتا جنت میں، غلط ہو جائے گی بات رسول اللہ کی؟ ہاں، میرے اوپر ہو قرض لوگوں کا اور میں ادا کیے بغیر مر جاؤں، اللہ کے نبی کے بعد جھوٹ ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں، کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں، نہیں سمجھ آئی حدیث لگتا ہے، کوئی نہیں آئی، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں میرے بھائیوں۔ قرض کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا جاتا ہے؟ ہاں، آپ کے علاقے میں گن پوائنٹ پہ لیتے ہیں قرض، کیسے لیتے ہیں؟ منت کر کے، یار قرض جو لیتا ہے وہ منت کرتا ہے کسی کی، مجھے منت ہے قرض دے دو، جو آپ کی منت کر کے آپ کی رضامندی سے میں نے پیسے لیے، میں واپس نہیں کیے اور مر گیا، یہ والے پیسے جو آپ کی رضامندی سے لیے تھے وہ جب تک ادا نہیں ہوں گے میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جو پیسے میں نے دودھ میں پانی ڈال کر آپ کے کھائے، آپ کا پانی چرا کے کھائے، آپ کی بجلی چوری کر کے کھائے، آپ کو ملاوٹ والی چیز دے کے کھائے، رشوت کے ذریعے کھائے، کرپشن کے ذریعے کھائے، بہنوں کا حق مار کے کھائے، وہ کیسے معاف ہوں گے؟ وہ کیسے معاف ہوں گے بھائی؟ یہ تو رضامندی سے جو لیے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، جو 2 نمبری سے کھائیں وہ کیسے معاف ہوں گے؟ مجھے بتا دو، ابھی بھی نہیں آئی سمجھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر سمجھو ذرا، پھر غور کرو اور توجہ کرنا میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ، ان کا مخاطب میں بھی ہوں اور آپ سارے بھی ہیں، مانتے ہو یہ بات؟ مانتے ہو کہ نہیں؟ ہر کلمہ پڑھنے والا ان کا مخاطب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا۔ سب سے پہلے ان الفاظ کے مخاطب کون تھے؟ صحابہ،
سب سے پہلے مخاطب جن کو اللہ کے نبی نے یہ لفظ کہے وہ کون تھے؟ کیا مطلب ہوا پھر اس کا؟ میں نہیں، آپ نہیں، ہو امام الانبیاء کا صحابی، ہو کون؟ کون ہو؟ صحابی رسول، اور ہو جائے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے دشمنوں سے لڑتا ہوا شہید، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ شہید ہو جائے، اور اس صحابی رسول پر جو 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، اس پر ہو قرض کسی کا، وہ اس صحابی کو معاف نہیں تو مجھے اور آپ کو معاف ہو جائے گا؟ صحابہ کے مقابلے میں اور آپ شے کے ہیں، ہاں؟ ہماری کیا حیثیت ہے صحابہ کے آگے؟ صحابی کو معافی نہ ملے اور مجھے معافی مل جائے، کیسے ممکن ہے یہ؟ یا کہو نبی کی بات غلط ہے، جو نبی کی بات کو غلط کہے گا اللہ کی قسم اس کا ایمان جاتا رہے گا۔ دوسری حدیث سنیں، بس 2 ہی حدیثیں سناؤں گا، میرے پاس بے شمار دلائل ہیں، یہ 2 آپ یاد رکھ لیں تو یہ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ نسائی شریف کی تھی، یہ صحیح مسلم شریف کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن تم ضرور بضرور جن جن لوگوں کا حق جو حق طلب کیا ہے ضرور بضرور دو گے، دینا پڑے گا۔ ضرور بضرور دو گے، کیا مطلب ہے؟ توبہ شوبہ سے نیکیوں سے معاف نہیں ہونا، وہ دینا ہی پڑنا ہے، ضرور دو گے۔ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ امام الانبیاء نے کہا او مسلمانوں کان کھول کے سن لو، اگر کسی سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے طاقت کے بل بوتے پر پوڈی بکری کو ماڑا سمجھتے ہوئے، کمزور سمجھتے ہوئے اس کو ٹکر ماری تھی دنیا میں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے رب ان دونوں بکریوں کو بھی اپنی انصاف والی عدالت میں حاضر کر لے گا، چاہے وہ بکریاں آپ کی اس بستی کی ہیں، چاہے وہ بکریاں بہاول نگر کی ہیں، چاہے وہ کراچی کی ہیں، اور چاہے دنیا کی کسی کونے کی ہیں، وہ بکریاں بھی رب کو قیامت والے دن بھولیں گی، رب کو وہ بکریاں بھی یاد ہیں، اور اللہ نے ان بکریوں کو بھی انصاف دلوانا ہے۔ جتنی ٹکر دنیا میں اس سینگوں والی بکری نے اس بے سینگ بکری کو مار کے ظلم کیا تھا، اللہ کی قسم رب قیامت والے دن میدان محشر میں اس بے سینگ بکری کو سینگ دے گا اور اس سے اتنی ٹکر مروائے گا اسے، وہاں ایسا انصاف ہونے والا ہے، ایسا انصاف۔ وہ رب کی عدالت ہے، وہ پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں جہاں رشوت چلتی ہے، جہاں پریشر چلتا ہے، جہاں دباؤ کے ذریعے فیصلے ہوتے ہیں، ہاں، جہاں جج ٹکے ٹکے پر بک جاتے ہیں، وہ رب کی عدالت ہے، وہاں نہ کسی کا پریشر، نہ دباؤ، نہ رشوت، نہ اللہ کی قسم سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے ایک ایک ذرے کا حق ادا کرنا پڑے گا وہاں پر۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ پھر غور کریں، ذرا اسی حدیث پر غور کر لیں، تھوڑا سا غور کریں میرے بھائیوں۔ رب بکریوں میں کروائے گا انصاف، جن بکریوں کے لیے اللہ نے دنیا میں نبی اور رسول نہیں بھیجے، بکریوں کے لیے تو نہیں نہ آئے تھے نبی رسول، ہمارے لیے آئے ہیں۔ کتابیں اللہ نے بکریوں کے لیے نازل نہیں کی، کن کے لیے کی ہیں؟ ہمارے لیے۔ سزا اور ثواب کا قانون اللہ نے جانوروں کے لیے نہیں بنایا، کن کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے۔ جنت اور جہنم جانوروں کے لیے نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ نے جانوروں کے لیے، بکریوں کے لیے جنت اور جہنم نہیں بنائی، ہمارے لیے بنائی ہے۔ وہ مکلف ہم ہیں، جانور مکلف مخلوق جن کے لیے اللہ نے نبی اور رسول نہیں بھیجے، جن کے لیے رب نے کتابیں
نازل نہیں کی۔ جن کے لیے اللہ نے کوئی ثواب اور سزا کا قانون سسٹم نہیں بنایا، جن کے لیے جنت اور جہنم نہیں بنائی، اس مخلوق میں تو کروائے رب انصاف۔ اور ہمارے لیے جن کے لیے نبی اور رسول آئے، جن کے لیے اللہ نے قرآن و حدیث نازل کیا، جن کے لیے جنت جہنم بنائی، ثواب سزا کا قانون بنایا، مجھے اور آپ کو لوگوں کے حقوق کھا کر ویسے ہی چھوڑ دے اور کہہ دے چلے جاؤ جنت میں؟ ہو سکتا ہے یہ؟ میرے بھائیوں، یہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے، میں ختم کرنے لگا ہوں بات۔ یہ حدیث آپ نے سب نے سنی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں۔ پیارے پیغمبر نے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس فقیر بھوکا ننگا کنگال کون ہے پتہ ہے؟ جی اللہ کے نبی پتہ ہے، صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسے نہ ہوں اور ساز و سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا سنو لوگو، میری محمد کی امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن رب کی عدالت میں آئے گا بے صلاۃ و صیام و زکوٰۃ، اس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں گی، ساری زندگی روزے رکھے ہوں گے، ساری زندگی زکاتیں دی ہوں گی، 1 روپیہ کبھی زکات کا ڈنڈی نہیں ماری، 1 دانہ عشر کا کبھی اس نے اپنے گھر میں نہیں رکھا، پوری زکات دی، ساری نمازیں پڑھی، سارے روزے رکھے، آئے گا قیامت کے دن، اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے اس کے پاس۔ لیکن آئے گا کیسے؟ قد شتم ھذا، اس نے فلاں فلاں لوگوں کو گندی گالیاں نکالی تھی۔ یہ گالیاں نکالنا اس کی زبان پر عام تھا، معمول تھا اس کا۔ وقذف ھذا، اس نے فلانے پر تہمت لگائی تھی جھوٹی۔ وصفک دم ھذا، فلانے کا سر پھاڑا تھا، بازو توڑا تھا اس نے، نجائز ظلم کیا تھا اس پر۔ وَأَكَلَ مَالَ ھذا، فلانے کا مال ناحق نجائز طریقے سے رشوت کرپشن کے ذریعے کھایا تھا۔ وَضَرَبَ ھذا، فلانے کی نجائز پٹائی کی تھی، اس کو نجائز جیل میں ڈالا تھا۔ پروردگار اللہ کی قسم اپنی انصاف والی عدالت میں یہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ہوگا، جن کے جس حق کو تلف کیا ہے سارے کھڑے ہو گئے وہاں پر۔ اب جس کو گالیاں نکالی تھی نا، اس کی گالیوں کے برابر جتنی اس کی نیکیاں بنتی ہیں، اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی۔ جن پر تہمتیں لگائی تھیں، ان تہمتوں کے برابر جتنی نیکیاں بنتی ہیں ان کو دے دی جائیں گی، اور جن کو مارا تھا نجائز، اس مار کے برابر جتنی نیکیاں بنتی ہیں ان کو دے دی جائیں گی۔ جن کی غیبتیں کی تھی، پنڈا تھا جن کو معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی کمر کے پیچھے اس کی برائیاں بیان کی تھی، اس کے برابر جتنی نیکیاں بنتی ہیں اس کو دے دی جائیں گی۔ یہ حاجی صاحب کی نیکیوں کے پہاڑ سارے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ ابھی رشوت کے ذریعے، چوری کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، بہنوں کے بیٹیوں کے حق مارنے کے ذریعے جو گناہ تھے وہ باقی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ جن کا جتنا حق ہے اتنے ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال کر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کا یہ بڑا مفلس ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے لیے مجھے دیانتداری سے بتائیں، نمازوں سے، روزوں سے، زکاتوں سے یہ حقوق العباد والے گناہ معاف ہو گئے؟ اللہ کی قسم قیامت والے دن یہ حقوق العباد ہماری نمازوں کو، روزوں کو، ساری نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ حقوق العباد پی جائیں گے نیکیوں کو، میری اور آپ کی، اور ہمیں لوگوں کے گناہ چڑھ جائیں گے ہمارے اوپر، اور ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ جس طرح شرک کر لینا بندہ، ساری زندگی کی نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے، قیامت والے دن حقوق العباد ہماری ساری نیکیوں کو کھا جائیں گے، لوگوں کے گناہ چڑھ جائیں گے، اور ہمیں جانا پڑے گا لوگوں کے گناہ لے کر جہنم میں۔ معافی کوئی نہیں ہے ان کی۔ آپ کہیں گے، ختم ہو گئی میری بات، آپ کہیں گے آپ نے تو شروع میں کہا تھا اللہ بڑا رحیم ہے، وہ کسی کو آگ میں ڈالنا پسند ہی نہیں کرتا، اس کو نہیں پسند کوئی آگ میں جائے۔ تو اب جو آپ نے باتیں سنائی ہیں، اس سے تو لگتا ہے کوئی پاکستانی آگ سے بچے گا نہیں، سارے ہی آگ میں جائیں گے۔ ہاں، کوئی بھی نہیں بچے گا یہاں تو نہیں میرے بھائیوں، نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ رب معاف کرنا چاہتا ہے۔ سنو، میں آپ کو پریشان کرنے نہیں آیا ہوں، آپ کو رستہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ پریشان کرنے کے لیے باتیں نہیں کی ہیں، آپ کو رستہ دینے کے لیے باتیں کی ہیں۔ رب معاف کرنا چاہتا ہے ہمیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ جو حقوق العباد ہے نا، یہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، یہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن نیکیوں سے معاف
نہیں ہونے، پکی اور سچی توبہ سے معاف نہیں ہونے۔ ان کی معافی کا طریقہ اسلام میں اور ہے، ان کی معافی کا طریقہ توبہ نہیں ہے پکی سچی، حج عمرے نہیں ہے، استغفار نہیں ہے، ان کی معافی کا طریقہ اور ہے۔ پتہ ہے کون سا طریقہ ہے وہ؟ جاننا چاہتے ہو؟ ہاں یاد رکھو گے، عمل بھی کرو گے پھر اس پر؟ تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے بھائیوں، جس کا جو حق آج تک تلف کیا ہے، مرنے سے پہلے پہلے اسے واپس کر دو۔ مرنے سے پہلے پہلے اسے کیا کر دو؟ واپس کر دو۔ اگر واپس نہیں کر سکتے، جس کا حق تلف کیا ہے اس سے معافی مانگ لو، اور وہ دل کی خوشی سے آپ کو کیا کر دے؟ معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا۔ توبہ سے نہیں معاف ہونا، توبہ سے نہیں معاف ہونا، حج عمرے سے، ساری زندگی کی باتوں سے معاف نہیں ہونے۔ کس سے معاف ہونے؟ حق واپس کرنے سے۔ جن بہنوں کا حق کھایا، جن پھوپھیوں کا آج تک حق کھا رہے ہو، فوراً حساب کرو، گھر میں جا کے سب کو واپس کر دو۔ جس کا پانی چوری کیا اس کو پیسے واپس کرو، جس کی بجلی چوری کیا اس کے پیسے واپس کرو، جس کو دودھ میں پانی ڈال کے بیچا ہے اس کے پیسے واپس کرو، ہاں جس سے رشوت لی ہے، کرپشن کیا خزانے میں، واپس کرو۔ جس کی غیبت کی ہے، چگلی کی ہے، تھپڑ مارا ہے، خون بہایا ہے، اس کا بازو توڑا ہے، نجائز جیل میں ڈالا ہے، اسے جا کر کیا مانگو؟ معافی مانگو، وہ معاف کر دے تو پھر معافی ہے، ورنہ کوئی معافی شافی اللہ کی قسم نہیں ہے۔ پھر قیامت والے دن نیکیاں دینی پڑیں گی یا اس کے گناہ اٹھانے پڑیں گے، اس کے دوسرا رستہ ہے ہی کوئی نہیں کائنات میں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، دنیا میں حساب کرنا ہے یا مرنے کے بعد رب کی عدالت میں کروانا ہے حساب؟ صحیح صحیح بتائیں مجھے، ہاں دنیا میں حساب کر لو گے نا، ابھی زندہ ہو آپ، اللہ کی قسم یہ حساب سستا ہے، یہ سودا مہنگا۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، رب نے معافی کا رستہ رکھا ہے، معافی مل جائے گی، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، اسی لیے رستہ بتایا اس نے، کر دے گا وہ معاف، لیکن طریقہ یہ اختیار کرنا پڑے گا، واپس کرنا پڑے گا۔ واپس کر دو سارا کچھ۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب سمجھ نہیں آئی آپ کی بات، ہمیں نہیں نہ آئی سمجھ، ہاں کوئی نہیں آئی۔ آپ کہیں گے پانی چوری کیا تھا ہم نے موگے سے، ہمیں کیا پتا کس کا کتنا پانی چوری ہوا، کس بندے کا کتنا پانی ہمارے کھیتوں میں آیا، مجھے کیا پتا، اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں، میں کیسے پیسے واپس کروں؟ بجلی چوری کی تھی تو کس نے اس چوری کے پیسے میری جگہ پر بھرے، مجھے کیا پتا۔ سود کے ذریعے پیسے کھائے تھے تو میں نے سود کے ذریعے کس کے کتنے پیسے کھائے، مجھے کیا پتا، کس کو واپس کروں؟ ہاں کئی لوگ ایسے ہیں دکانوں والے، میں نے ان سے دھوکہ کیا، فراڈ کیا، ان کو کیسے واپس کروں؟ کئی لوگوں کا مجھے پتہ ہی نہیں، کیسے واپس کروں؟ اور میرے بھائیوں پریشان نہیں ہونا، اللہ کی قسم اس کا بھی رستہ اسلام نے دیا ہے، اس کا رستہ بھی اسلام نے دیا ہے، کیونکہ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے ہمیں۔ اس کا رستہ کیا ہے؟ جس کا تو پتہ ہے کہ فلاں کا اتنا حق ہم نے تلف کیا ہے، فلاں کی اتنی غیبتیں، اتنی گالیاں، اتنی چگلیاں، اتنے بہتان، اتنے تھپڑ اس کو مارے تھے، اس کو تو حق واپس کرو اور معافی مانگو، اس کے سوا کوئی دوسرا رستہ نہیں۔ اور جن کا نہیں پتا، جن سے رابطہ ختم ہو گیا، جو مر گئے، ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ موٹا سا اندازہ لگائیں، میں نے اپنی زندگی میں آج تک ناجائز کتنے لوگوں کا مال کھایا ہوگا، کتنا کو کھایا ہوگا، اندازہ تھا، موٹا سا اندازہ ہر بندہ لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا؟ موٹا سا اندازہ ہر بندہ لگا سکتا ہے۔ آپ 1 لاکھ، آپ مثال کے طور پر 1 لاکھ آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ آج تک میں نے ناجائز 1 لاکھ کھا لیا ہوگا، آپ تہیہ کریں 1 لاکھ نہیں، میں نے 2 لاکھ ادا کرنا ہے، اپنی آمدن سے بچا کے صدقہ کرنا شروع کر دیں، یہ کہہ کر یا اللہ جب مجھے علم نہیں تھا نا، سمجھ نہیں تھی، پتہ نہیں تھا، یا اللہ لوگوں کے مال کھا چکا تھا، یا اللہ مجھے اب سمجھ آئی ہے، آخرت میں تیری عدالت میں حساب دینا بڑا مشکل ہے، یا اللہ میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ میں لوگوں کے حقوق کے بدلے میں دوں، یا اللہ میں دنیا میں دینا چاہتا ہوں لیکن ان کا مجھے پتہ نہیں ہے، یہ میں مال صدقہ کر رہا ہوں، یا اللہ جن کا مال میں ناجائز طریقے سے کھا گیا تھا، جن کا مجھے پتہ نہیں ہے کون ہے، کہاں ہے، کتنا ہے، اس پیسوں کا ثواب یا اللہ ان کو دے دے، مجھے معاف کر دے، انشاءاللہ رب معاف کر دے گا، انشاءاللہ رب معاف، اللہ کی قسم کر دے گا، معاف کر دے گا۔
اور جن سے غیبتیں کی ہیں، چغلیاں کی ہیں، ان سے معافی مانگو۔ جو مر گئے، جن سے آپ نہیں معافی مانگ سکتے، دور چلے گئے، آپ کے رابطے سے نکل گئے، جب تک آپ زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ سے، یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، ان کے درجے بلند کر دے۔ اور جہاں جہاں غیبت کر کے ان کو ذلیل کیا تھا، مجلسوں میں پنڈا تھا، وہاں جا کر اس کی تعریف بھی کریں، اور پھر کہیں یا اللہ دیکھ میں ان کے لیے دعا بھی مانگ رہا ہوں، میں ان کی تعریفیں بھی کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، میں لا علمی میں غلطی کر بیٹھا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ انشاءاللہ یہ بھی معاف کر دے گا۔ اور اگر سنیں، یہ میں نے اپنے گھر سے نہیں نکالی ساری باتیں جو آپ کو سنا رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہے، حدیث سناتا ہوں آپ کو، لیکن پہلے یہ سنیں، اگر آپ نے تہیہ کر لیا، آج اس جگہ پر بیٹھ کر تہیہ کر لیا کہ جو کچھ ہو گیا انشاءاللہ سارے لوگوں کے حقوق مرنے سے پہلے واپس کرنے ہیں، آپ نے فیصلہ کر لیا، گھر چلے گئے، ابھی حساب بھی نہیں ہوا، سوچا بھی نہیں، فیصلہ کیا ہے، راتوں رات ہی موت آ گئی، موت تو ہمارے اپنے اختیار میں آئی نہیں، ہاں آپ کسی کا ٹیڑی پیسہ بھی واپس نہیں کر سکے، کسی سے معافی بھی نہیں مانگ سکے، تو پھر کیا بنے گا؟ اور میرے بھائیوں، جب آپ نے دل سے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے حساب کرنا ہی کرنا ہے دنیا میں، قسم ہے مجھے پروردگار کی، آپ مر بھی جائیں تو آپ کے یہ پیسے رب اپنی طرف سے ادا کر کے آپ کو معاف کروا دے گا، معاف کروا دے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا من اخذ اموال الناس، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، جس نے لوگوں کے اموال لیے اور اس کا واپسی کا ارادہ تھا، اللہ ادا کروا دے گا، دنیا میں وسائل پیدا کر دے گا، اسباب دے دے گا، اگر نہ ہو سکے تو آخرت میں خود اپنے فضل سے واپس کروا دے گا، ہو جائیں گے واپس۔ ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفہ اللہ، اور جس نے لوگوں کے حقوق مارے اور کہا یہ مولویوں کی باتوں کے اوپر نہیں جاتے، یہ ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، یہ جگ میٹھا اگلا کیسے میٹھا، عیش کرو، یہ دنیا عیش کا گھر ہے، مولویوں کی باتوں کو نہ سنو، جس نے یہ سوچا کوئی واپس نہیں کرنا، اتلفہ اللہ، رب اس کی دنیا بھی برباد کر دے گا، اللہ کی قسم عقبہ بھی برباد ہو جائے گا، عقبہ بھی برباد ہو جائے گا۔ تو پھر کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ کرنا ہے یہ کام؟ میری منت ہے پھر آپ سے، منت منوا نہیں سکتا ہوں، منت کر سکتا ہوں آپ کی، منوانے کی اتھارٹی نہیں ہے میرے پاس، اختیار نہیں ہے، یا میں دعا کر دیتا ہوں یا اللہ میرے سارے بھائیوں کے دل نرم کر دے، یا اللہ سب کے سینے کھول دے۔ میرے بھائیوں، منت یہ ہے کہ جو کچھ آج تک ہو گیا سو ہو گیا، آج ابھی یہ اللہ سے وعدہ کرنا ہے آپ نے، منت کر رہا ہوں آپ سے، کر لو گے تو آپ کا بھلا، نہیں کرو گے تو پھر بھی آپ کے بھلے کی دعا کروں گا، انشاءاللہ میں دشمن نہیں ہوں آپ کو۔ آج کے بعد انشاءاللہ کسی کو ساری زندگی گالی نہیں نکالنی، ہاں ہو سکتا ہے وعدہ اللہ سے، آج کے بعد کسی کی غیبت، اس کی کمر کے پیچھے اس کے عیب بیان نہیں کرنے، آج کے بعد کسی پر تہمت نہیں لگانی، آج کے بعد کسی پر ہاتھ ناجائز نہیں اٹھانا، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، اور آج کے بعد کسی کا ایک ٹیڑی پیسہ بھی ناجائز طریقے سے اپنے گھر میں آنے نہیں دینا۔ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اچھی تعلیم دلوائیں، CSS کا امتحان پاس کروائیں، اچھے افسر لگوائیں، لیکن ان کو یہ سبق دیں، ان کی تربیت کریں، بیٹا قومی خزانے کا ایک ٹیڑی پیسہ بھی گھر میں نہیں آنا چاہیے، بھوکا مر جانا منظور ہے، عوام الناس کا ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں کرنا۔ کر سکتے ہیں یہ کام؟ بچوں کی تربیت کر سکتے ہو؟ ہاں اگر کرو گے نا تو بچوں پر بھی احسان کرو گے، اپنے اوپر بھی احسان کرو گے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس ملک پاکستان پر بھی بہت بڑا احسان کر دیں، بہت بڑا احسان کرو گے اس ملک پاکستان پر۔ 76 سالوں سے جب سے یہ بنا ہے پاکستان، ساری دنیا کے اسلام دشمن اس ملک کو دنیا کے نقشے سے مٹانے پر کمر بستہ ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن قسم ہے مجھے اللہ کی، سارے کافر، امریکہ، ہندوستان، اسرائیل، یورپ، پوری دنیا کفر اپنا 76 سالوں میں زور لگا چکی ہے، وہ پاکستان کا کوئی بہت بڑا نقصان کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں۔ میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں 76 سالوں میں جتنا بڑا نقصان
خود پاکستانیوں نے اس پاکستان کو پہنچایا ہے. اللہ کی قسم ساری دنیا کے کافر بھی اتنا نقصان پہنچانے میں ابھی تک نہیں کامیاب ہو سکے. پاکستانی قوم کے لوگ 76 سالوں سے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کے خزانے پر، اس ملک کی ہر چیز پر لوٹنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے حملہ آور ہیں. اور جس سیٹ پر، جو جتنی بڑی سیٹ پر بیٹھا ہے، جتنا بڑا ہاتھ پڑتا ہے، اتنا بڑا گھپلا کرنا وہ کتا اپنا حق سمجھتا ہے ہمارے ملک میں. یہ کھا گئے سارا ملک ہمارا، پاکستانی کھا گئے. پاکستانیوں سے بڑا اس ملک کا دشمن اللہ کی قسم دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا. یہی چور، یہی ڈاکو، یہی کرپشن کرنے والا کرپٹ ٹولہ، یہی ذخیرہ مافیا، یہ خبیث اللہ کی قسم 76 سالوں سے کھا کھا کے انہوں نے ہمارے ملک کو کنگال کر دیا. آپ ایسے بچوں کی تربیت کریں گے جو ایک پیسہ بھی نہیں کھائیں گے، انشاءاللہ ملک ترقی کرنا شروع ہو جائے گا. کریں گے، ہوگا ملک پر احسان یا نہیں ہوگا؟ ہاں، اور یہ میں گارنٹی دے سکتا ہوں انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو چھوڑو گے، آپ کی اور آپ کے بچوں کی روٹی کا ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوگا اس سے جو رب نے لکھا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، پھر فیصلہ ہو گیا. آج یہ کام نہیں کرنے آج کے بعد. ہاں، یا اللہ میرے ان سارے بھائیوں کو، بزرگوں کو یا اللہ اس وعدے پر استقامت عطا فرما دے. یا اللہ یہ سارے کمزور ہیں، یا اللہ تو ان کے دلوں کو مضبوط کر دے. یا اللہ انہوں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، یا اللہ ان کو اس وعدے کی وفا کرنے والا یا اللہ تو بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم.